اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 مولا علی علیہ السلام کا مالک اشتر کے نام عہد نامہ۔ جب مولا نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا، اس مکتوب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چند جملے گزشتہ درس کے تکرار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں، تمہاری رعایا میں سے تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ رویہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، پس جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہارا کام ان عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم اپنی رعایا سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ بس جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے تو اسے بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکتا ہو، ممکن ہو، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو فرماتے ہیں، اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد وقطع عنک سبب کل وطر۔ لوگوں سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کے ہر سبب کو کاٹ ڈالو۔ یہ جو عبارت ہے اس میں دو طرفہ بات کی گئی ہے۔ پہلی بات، اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد، کہ لوگوں کے اندر سے ہر وہ گرہ کھولنے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تمہارے بارے میں نفرت پیدا کر لیں، تم سے بغض اور کینہ پیدا کر لیں۔ اور اگر آپ اس سے پہلے والی باتوں کو اپنی توجہ میں لائیں تو ایک بہت بڑا سبب نفرت کا کون سی صفت ہوتی ہے؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور جو ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے بتاتے ہو۔ آپ خود تصور کریں ایک ایسے شخص کو کہ جس کے اندر یہ صفت ہو، وہ آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ کا کہیں اس سے سامنا ہوگا آپ کو فوراً یہ خیال آئے گا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ یہ عیب ڈھونڈتا ہے، اور یہ عیب جا کر مثلاً بڑوں کو، حکمرانوں کو بتاتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں بھی نفرت پیدا ہوگی، اور اس بڑے اور حکمران کے بارے میں بھی نفرت پیدا ہوگی کہ یہ کیسی عادت ہے اس میں کہ یہ ہمارے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بس مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر سے ہر اس چیز کو دور کر دینا کہ جو لوگوں کی نفرت کا سبب بنتی ہے، یعنی سبب بنتی ہے کہ تیری رعایا تجھ سے نفرت کرے۔ اور پھر فرمایا وَقْتَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ،
اور اسی طرح اپنے اندر سے بھی ہر وہ سبب ختم کر دے، کاٹ دے. وقتا یعنی قطع کر دے، کاٹ ڈال اے مالک اپنے اندر سے ہر اس سبب کو ختم کر دے کہ جو تیری تنہائی کا سبب بن جائے گا. یعنی لوگ تجھ سے دور ہو جائیں گے، عوام تیری رعایا تجھ سے دور ہو جائے گی. اور ان میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ جب اپنی رعایا کے انسان عیب سنتا رہے، حکمران اپنی رعایا کی برائیاں سنتا رہے، ایسے لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہو آس پاس، تو آہستہ آہستہ عوام کی ہمدردی کے جذبات اس حکمران کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. ہمیشہ بری بری چیزیں عوام کے بارے میں، بری رپورٹیں، خرابیوں کی رپورٹیں سن سن کر کیا اثر ہوگا کہ یہ میری رعایا یہ ہیں اس قابل کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، ان پر ڈنڈا چلایا جائے، ان پر سختی کی جائے، ان کو سزائیں دی جائیں. رعایا پر رحم دلی اور نرمی کا جذبہ ختم ہو جائے گا ایسے حکمران سے. تو یہ تو ایک سبب ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کرتا ہے اپنے حکمران کے بارے میں، اور حکمران کے دل میں بھی نفرت پیدا کرتا ہے اپنی رعایا کے بارے میں. کون سا سبب؟ اہم ترین سبب یہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ایسے عیب جو لوگوں کو اپنے آس پاس اکٹھا کر لینا. عوام میں بھی نفرت اور خود حکمران کے دل میں بھی عوام کی اور رعایا کی نفرت. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ سبب بھی اور ہر وہ سبب، ہر وہ چیز اے مالک اپنے اندر سے ختم کر جس کی وجہ سے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر وہ سبب بھی اپنے اندر سے ختم کر لے جس کی وجہ سے تیرے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، اور آہستہ آہستہ تو تنہا رہ جائے گا. تیرے آس پاس سوائے ان چغل خوروں کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر فرماتے ہیں مولا وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَدْحُ لَكَ، اور اے مالک ہر وہ چیز کہ جو تجھ پر واضح نہیں ہے اس کو ایسے سمجھو کہ تم نے دیکھی نہیں ہے. دیکھیں ایک دفعہ انسان ایسی خرابی کو دیکھتا ہے کہ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہے، تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے. لیکن کبھی کبھی صرف مشکوک ہوتا ہے، اسے شک پڑتا ہے کچھ دیکھ کر کہ مسئلہ خراب ہے. تو یہاں پر ایک حکمران کو جو نصیحت کی جا رہی ہے، مولا علی علیہ السلام جو نصیحت فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جو تیرے پر واضح نہیں ہے بات اور مشکوک ہے، ابھی تردید ہے اس کے بارے میں، تغابا. تغابا کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایسا رویہ رکھ کہ گویا تجھ سے غائب ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کو ہم دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں تغافل. گویا تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، گویا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ احکامات اور نصیحتیں ان موارد میں ہیں کہ جہاں لوگوں کی شخصی زندگی سے مربوط خرابیاں ہیں. ایسے جرائم مراد نہیں ہے کہ جو معاشرے پر برے اثرات ڈال رہے ہوں، جس سے مثلا ملک کا امن و امان خطرے میں ہو. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، کس اعتبار سے مشکوک ہیں؟ اس کی ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ ملک و قوم کے امن و امان کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے دشمن ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ رابطے میں ہے. اب یہاں پر بات کو پتہ چلانا، تحقیق کرنا ضروری ہے. یہاں پر اگر چشم پوشی کی گئی
یہاں پر اگر تغافل کیا گیا تو ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں بے گناہ ملک کے عوام کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ملک و قوم کے بہت بڑے نقصان کا سبب بن جائے۔ تو یہاں پہ صرف نظر نہیں کرنا کہ کون سے موارد ہیں، وہ عیب جس کے بارے میں مولا پہلے فرما چکے کہ لوگوں میں تو عیب ہوتے ہی ہیں، اب ان کی ٹو میں لگے رہنا، ان کے پیچھے لگا دینا کہ ان کی شخصی زندگی کی خرابیاں بھی آ کے رپورٹنگ کریں، یہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ان دونوں میں فرق ذہنوں میں موجود رہنا چاہیے۔ وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَدْحُ لَكَ، اور ہر وہ چیز کہ جو تیرے لیے واضح نہیں ہے اس کے بارے میں تغافل سے کام لو، گویا کہ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ لوگوں کی ذاتی زندگی کی جو چیزیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ سَاعٍ، اے مالک ہرگز جلدی نہ کرنا چغل خور کی رپورٹیں دینے والے کی رپورٹ کی تصدیق کرنے میں۔ عام طور پہ انسان کو اس قسم کے چمچے ان پر بڑا اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ تو مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی بندہ کہ جو عیب بتاتا ہے آ کر لوگوں کے، کبھی بھی ہرگز اس کی بات کی تصدیق کرنے میں جلدی نہ کرنا اور کوئی ایکشن نہ لے لینا، خرابی ہو جائے گی۔ وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَىٰ تَصْدِيقِ سَاعٍ، ساعٍ ساعی اصل میں کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو، لیکن یہاں مراد ہے لوگوں کے عیب رپورٹ کرنے کی کوششیں کرنے والا، اس میں پھرتیاں دکھانے والا۔ ایسے شخص کی بات کی تصدیق کرنے میں ہرگز جلدی نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٍ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ساعی لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر آگے بتانے کی جو کوشش میں ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے، یہ شخص کیا ہوتا ہے؟ غاشن، فریب دینے والا، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اگلے کو دوسرے کا عیب پتہ چلے۔ اب یہ اپنے پاس سے بھی گھڑ کر بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے میری بات میں، یہ فریب کاری بھی کرتا ہے، اپنے پاس سے بھی باتیں گھڑ کر ساتھ ملا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح خبردار کر رہے ہیں اس حرکت سے مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو کہ ایک حکمران کو کیسے ہوشیار رہنا چاہیے، اور عوام کے بارے میں ایسے لوگوں کی رپورٹس پر ایکشن لینے میں ہرگز جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا سبب بتا رہے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے عیب وہاں پہنچائیں، اور اس میں یہ اپنے پاس سے بھی گھڑ کر اضافہ کرنے میں نہیں چوکتے۔ فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌ، اس لیے کہ جو یہ ساعی ہوتا ہے چغل خور، عیب بتانے والا، یہ فریب کار ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ وَإِن تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ، اور پھر خبردار کر رہے ہیں، اور اگرچہ کہ اس کی شباہت نصیحت کرنے والوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی لگتے ایسے ہیں یہ لوگ جن کو رپورٹیں دیتے ہیں جا کے، ان کو لگتا ہے یہ تو بڑا میرا خیر خواہ ہے، یہ تو بڑا مجھے حالات سے آگاہ رکھنا چاہتا ہے، یہ اس لیے مجھے ہر چیز بتاتا ہے۔ مولا خبردار فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شباہت، یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں سے، لیکن ہوتے فراڈ ہیں، ہوتے فریب کار ہیں، لہذا اے مالک ان سے ہوشیار رہنا۔ اس فرمان کے ضمن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہم نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور اگر آپ
مولا علی علیہ السلام سے کی جو صحیح روایات ہیں فرامین کی، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اگر آپ رسول اللہ کے فرامین صحیح سے آگاہ ہیں کہ وہی باتیں، اور پھر ان دونوں ہستیوں کی باتیں اگر آپ قرآن مجید کی آیات سے مانوس ہیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید ہی سے لی گئی یہ باتیں ہیں جن کو بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا، تم میں سے کوئی بھی مجھے میرے اصحاب کی کوئی بات نہ بتائے۔ یا مراد کون سی باتیں؟ وہی بات، شخصی عیب، جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے اور عظمت دیکھیے، تم میں سے کوئی بھی میرے اصحاب کے بارے میں کوئی چیز مجھے نہ بتائے، یعنی خبردار کوئی میرا رپورٹر بننے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو میرا مخلص بنا کر میرے ساتھیوں کی جو مومنین ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے نماز بڑی سست پڑھی ہے، آج وہ صبح نہیں آیا، آج وہ فلان نہیں ہوا، مثلا عیب، چھوٹے چھوٹے عیب جو انسانوں میں ہوتے ہیں، میرے اصحاب کے بارے میں تم میں سے کوئی بھی مجھے یہ خبریں نہ کوئی خبر نہ پہنچائے ایسی۔ پھر اس کا سبب بیان فرماتے، فَإِنِّي أُحِبُّ، اس لیے کہ یقیناً مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں جب تمہاری طرف نکلوں، یعنی تم سے میری ملاقات ہو تو میرا دل صاف ہو تمہارے بارے، میرا سینہ صاف ہو۔ یہ عیبوں کی رپورٹنگ کرنے والے میرے دل میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنے اصحاب کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہ ڈالے۔ اللہ کا نبی فرما رہا، اور اللہ کا نبی کیوں فرما رہا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان کرنے سے اجتناب کرو، بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، تو میں نہ لگ جاؤ دوسرے کی مسائل کے اندر، اس کے ذاتی مسائل کے اندر گھسنے کی، ٹو لگانے کی، سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ کریں، اگر ہم غور سے دیکھیں، ہر اس موقع کو یاد کریں جب کسی مومن کے بارے میں ہمارے دل میں برائی پیدا ہوئی، تو کیا دیکھیں گے؟ بہت سارے موارد ایسے ہوں گے جس میں سنی سنائی بات پر چل پڑے۔ کسی کے بارے میں آج کل مثلا فرض کریں سوشل میڈیا پر بات آ گئی، ہم نے جھٹ سے یقین کر لی۔ کسی کے بارے میں چند افراد کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، ہم بھی اس محفل میں بیٹھے اور ہم نے ان کی بات سنی، اتنی جرأت نہیں ہے کہ جا کے اس مومن سے تصدیق کر لیں کہ یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں کرتے، اور دلوں میں بغض اور کینے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی کی سیرت قرآن نے فرمایا اسوہ حسنہ ہے۔ عام طور پہ انسانوں کو ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو دوسروں کے عیب رپورٹ کرتے ہیں آ کر۔ اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے کوئی بھی مجھے میرے اصحاب کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ بتائے آ کر، اس لیے کہ مجھے پسند ہے، یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ میں جب تمہاری طرف نکلوں، یعنی تم سے ملاقات کروں اپنے ساتھیوں سے، وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، تو میرا سینہ صاف ہو تمہارے بارے میں۔ جبکہ عیب رپورٹ کرنے والے یہ بات ختم کر دیتے۔ اس کے بعد خطبے کو، اس عہد نامے کے اگلے حصے میں مولا چند اور ہدایات
فرما رہے ہیں مالک اشتر کو۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جس کو کسی شہر کا، کسی صوبے کا، کسی ملک کا حکمران بنا دیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت چھوٹی چھوٹی حکومتیں رکھتا ہے۔ بعض لوگ کسی دفتر میں ان کے ماتحت چند افراد ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ماتحت ان کے گھر والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر شخص اپنے بارے میں سب سے پہلے ان نصیحتوں پر غور کرے اور اپنے آپ کو پرکھے۔ اب یہ بھی جو اب بات کہنے جا رہے ہیں انتہائی قیمتی۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ۔ اے مالک اشتر، ہرگز اپنے مشورے میں کسی بخیل، کسی کنجوس کو شامل مت کرنا، ہرگز مت کرنا۔ تو نے رعایا کا خیال رکھنا ہے، تو نے رعایا کو عطا کرنا ہے، تو نے ان کی خوشحالی کے لیے کوشش کرنی۔ جب تو ایک بخیل سے مشورہ لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یعدل بک عن الفضل، وہ تجھے فضل سے یعنی زیادہ عطا کرنے سے روک دے گا، اور طرف لگا دے گا، اپنی تھیوریاں پیش کر دے گا تجھے۔ چونکہ بخیل ہے، بخیل سے عطا کے مشورے میں کوئی خیر کی توقع مت لے۔ وہ تو کہے گا یہ نہ کرنا، کل کو ملک میں حالات ہی ہو جائیں گے تو کیا کریں گے، آپ بچا کے رکھیں، سارا پیسہ اپنے خزانے میں رکھیں، کوئی نہیں، عوام تو گزارا کر لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، آپ اتنی مشکلات ہیں آپ تھوڑا حل کر، آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیں گے۔ اس قسم کے مشورے دے گا کون؟ بخیل۔ میں نے عرض کیا نہ صرف حکمران، ہم سب بخیل لوگوں کو جس کا ہمیں پتہ ہو یہ کنجوس ہے، فرض کریں آپ کو پتہ چلا کہ مثلا کچھ غربا ہیں، کچھ مساکین ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کا جی چاہا، آپ کے اندر جو ایمان تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی آپ کے ایمان کی وجہ سے، اور آپ نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ نے مشورہ کیا ایک ایسے شخص سے اپنے آس پاس کے لوگوں میں کہ جو بخیل ہے، جو خدا کے راستے میں خود بھی نہیں خرچ کرتا، کنجوس ہے، تو آپ جان لیں کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کے عطا کرنے کے، غریبوں کی مدد کرنے کے ارادے کو خراب کر دے گا، ہزار دلیلیں آپ کو پیش کر دے گا، آلٹرنیٹ بتائے گا، ثواب تو اور طریقوں سے بھی مل جاتا ہے، سارے غریبوں کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے، ہم ساری غربت تھوڑی دور کر سکتے ہیں۔